ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک قریبی دوست تھا جس کو بہت زیادہ قربت حاصل تھی، بادشاہ کے ساتھ بڑا پیار تھا، تو بادشاہ شکار کے لیے نکلتا تو اسی کو ساتھ لے کے جاتا تھا، اکثر طور پر یہی معلوم تھا، تو اس کو اپنا مصاحب بنا لیا تھا، راز بنا لیا تھا، تو ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے، اس کو ہرن کا شکار بہت زیادہ پسند تھا، تو شکار کے لیے گئے تو اپنے ہی ہاتھ سے گولی لگی اور بادشاہ کے پاؤں کا انگوٹھا وہ کٹ گیا۔ اب یہ پٹی بھی کر رہا تھا اور اس جو دوست تھا بادشاہ کی، جس کی ایک عادت تھی، یہ کہتا تھا جو بھی اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اب اس نے پٹی بھی کی، سارا کچھ کیا، لیکن بادشاہ کو غصہ آیا کہ میں اس کا کام تو تمام کرتا ہوں، لہٰذا وہ جب گھر آیا نا تو آتے ہی آرڈر جاری کیا کہ اس کو جیل میں ڈال دو اور ہر روز 10 جوتے سے لگاؤ۔ میرا موقع کیا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو اللہ کے بندہ کہنے لگا اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، میرا جیل میں بند ہو جانا اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور باقی حکمت تھی۔ ایک سال گزر گیا، آخرکار بادشاہ کا انگوٹھا بھی وہ بہتر ہو گیا، تو اس نے سوچا پھر دل میں آئے کہ شکار کے لیے جاؤں، لیکن اس کو ساتھ لے کے جاؤ، دوسرے ساتھ چپا کرو، اس کو یہ پڑا رہے جیل میں، کسی اور کو ساتھ لے جاتا ہوں، تو اور لوگوں کو ساتھ لے گیا، تو جیسا کہ اس کا معلوم تھا اس کو شکار دیکھ لیتا ہرن کا تو اس کے پیچھے بھاگتا تھا، چنانچہ لوگوں کے ساتھ گیا تو جنگل میں شکار کر رہا تھا تو اس کو شکار نظر آیا ہرن کا، باقی لوگ پیچھے تھے تو بادشاہ نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے بڑھا دیا، وہ اس طرح دوڑایا تھا، وہ ہرن بھی دوڑتا رہا اور بادشاہ گھوڑا دوڑاتا رہا، ان سے بہت دور ہو گیا اور جنگل کے کہیں درمیان میں چلا گیا۔ جب وہاں کے جا کے دیکھا تو کچھ وہاں لوگ بھی آواز تھے جن کی اپنی شاہی تھی، جیسے جنگلی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی اپنی شاہی ہوتی ہے، وہ بادشاہوں کو کچھ نہیں جانتے، انہوں نے دیکھا خوبصورت بھی ہے، اچھا بھی ہے، گھوڑا بھی ہے اور اس کے پاس کچھ مال بھی ہے، تو انہوں نے پکڑ لیا، تو بادشاہ نے بتایا بھائی میں بادشاہ ہوں علاقے کا اور میری یہ پہچان ہے، اس نے کہا جناب آپ کی بڑی پہچان ہوگی، وہاں لوگ آپ کو جانتے ہوں گے، یہاں تو ہماری بات چاہیے ہے، وہ کتنے علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا تو ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ خود کی اصلی چاہیے ہوتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے پکڑ لیا، اس نے کہا اچھی بات ہو گئی، اپنے سردار جو وہاں لوگ آباد تھے تو اس میں ان کا ایک سردار بھی تھا، اس کو جا کے بتایا کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا وہ ہر سال ایک بندے کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، جیسا کہ آج کل لوگوں کی عادت ہے اللہ کے نام پہ تو دینا نہیں، لیکن اللہ کے نام کے علاوہ ہم اور کچھ کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا ہی کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، سردار کو بتایا، انہوں نے کہا پہلے تو ہمارے قبیلے سے کوئی بندہ ہوتا تھا، لہٰذا بہتر ہو گیا باہر سے مل گیا تو اچھی بات ہے، اب بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا تو اب میرا بچنا تو مشکل ہے، لہٰذا کہ کل آپ کے لیے یہ آگر ہے، کل آپ کو ذبح کیا جائے گا فلاں کے نام پہ۔ بادشاہ بھی بڑا کام رہا تھا، یہ بڑی عجیب بات ہوتی میرے ساتھ، لہٰذا اگلے دن جب اس کو ذبح کرنا تھا، میدان لگا ہوا تھا، لوگ کرتے تھے، تو اس کو ذبح کرنا تھا تو اس طرح کی آنے لگا جب بادشاہ تو ہر چیز کی لچک پاؤں میں کٹا ہوا تھا، تو جب اس کی لچک کھلا پاؤں میں تو بادشاہ نے اس کو جو سردار تھا وہاں نے دیکھا یہ کیا ہے، تو بتایا میرا گٹا کٹا ہوا ہے، لہٰذا اس وجہ سے صحیح نہیں چل سکتا، تو وہ جو وہاں کا سردار تھا اس نے کہا ہم نے مدد مانگی تھی جو صحیح سلامت بندہ ہوگا، لہٰذا اس کو ہم ذبح کریں گے، اس کو نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیا، پھر کہنے لگے جب اس کو ذبح نہیں کرنا تو ہم اس کا رکھ کے کیا کرنا تھا کرنا، پھر تو اس کو واپس، اب یہ واپس آیا، سوچنے لگا واقعی جو وہ کہتا تھا جیل والا اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو ابھی جا کے اس کو رہا کرواتا ہوں، اب آپ پہنچا جب واپس تو یہی نہ کہا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت کوشش آتی، اب جب اس بندے کو پتہ چلا جو ایک سال سے جس کو جوتے میں پڑ رہے تھے اور دل
जेल में भी था, तो इसने कहा जो मैं 1 साल जेल में रहा, इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत को सीखा है। जब बादशाह का सारा वाक्य सुना तो बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ, माजरत भी की कि मैंने आपके साथ ज्यादती की और मैंने आपको पाबंद रखा। आज अगर ये मेरा रसम न होता तो मेरी तो जान जा चुकी थी। तो आगे से ये पता क्या कहने लगा, ये कहने लगा मेरी तो ये हिकमत थी, जेल में था, अगर मैं आप